اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا بارك لنا في أوقاتنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھیں گے نساء آیت نمبر 8 سے. وا اور اذا جب خاضرہ موجود ہو، حاضر سے ہے، آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں حاضر کے غائب ہے نا، وہ پریزنٹ. اب تو انگریزی کا دور آ گیا ہے، تو جب اردو تھا تو پوچھا جاتا تھا فلاں بچہ، تو حاضر مس ہے نا، تو وہ حاضر مس حاضر جناب سے چلتا تھا. اب وہ پریزنٹ ایبسنٹ شروع ہو گیا ہے، تو حاضرہ اسی سے ہے، حاضر ہو. حاضرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ ایک مذکر جو حاضر ہو. اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. القسمتا تقسیم کے وقت. قسمت بھی آپ عام استعمال کرتے ہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے. تو اصل میں آپ کو پتہ ہے جملہ کتنا برا ہے. قسمت تقسیم کو کہتے ہیں. تقسیم کس نے کی؟ تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ بلیم کس کو کر رہے ہیں کہ میرے لیے بڑی خراب تقسیم کی اللہ نے. تو یہ بہت بڑے بڑے جملے ہیں، بہت بڑے بڑے جملے، اور یہ نامہ عمل میں بہت بھاری ہونے والے. جو بے وقوفوں کی طرح بلا سوچے سمجھے فلموں کے ڈائلوگ سن کے نا، تو وہ بول دیتے ہیں، ڈراموں کے ڈائلوگ سن کے میری تو قسمت اندھیرے میں لکھی گئی ہے، چلتے نہیں ڈائلوگ. تو یہ بہت بہت جرت کی بات ہے، کیونکہ کون ہے بانٹنے والا تقسیم کرنے والا؟ اللہ. تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. تو درگزر کرتے تو کر دے، رب ہے. نامہ عمل میں تو آپ کا ہر لفظ لکھا جاتا ہے نا، لکھا جاتا ہے. ما یلفظ من القولی، تم جو لفظ منہ سے نکالتے وہاں کون موجود ہوتا ہے؟ رقیب و عتید، لکھنے والا حاضر باش نگران تمہارے اوپر موجود ہے. ایک لفظ جو منہ سے نکالتے وہ لکھا جاتا ہے. تو یہ بڑے ہم ڈائلوگ کراتے ہیں نا، ڈائلوگ ہی کراتے ہیں، تو وہ بہت غلط ہے. سب کو زندگی میں کچھ نہ کچھ ملا ہے اور کچھ نہیں بھی ملا، کیونکہ دنیا ہے نا، جنت تھوڑی کہ سب کچھ مل جائے گا. دنیا میں ہر کسی کو کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. تو آپ کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں ہے، دوسرے کے پاس وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ اور کمی ہے. کسی کے پاس اولاد ہے مال نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے اولاد نہیں ہے. کسی کے پاس صحت ہے اور پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے صحت نہیں ہے. یہی زندگی ہے، یہی امتحان. اور یہ امتحان نسبتاً آسان ہے، زیادہ مشکل امتحان ہے سب کچھ دے دے اللہ. اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، دور کیا جانا. مرے ہوئے فرعونوں کی بات تو بڑی آسان ہے، زندوں کی بات کریں. مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ جو بیٹھے ان کی بات کریں. تو یہ جتنے حاکم ہیں پاکستان کے تو ہیں ہی، باہر والے بھی جو اسلامی حکمران ہیں، اسلامی علاقوں کے مسلمان حکمران ہیں. سعودیہ کے بھی دیکھ لیں، کتنا پیسہ مل گیا، رب یاد ہے نا. آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، ساغر کو تو شراب پی کر یاد نہیں تھا، وہ تو نشے ہی تھے. تو جو ہے خیر سے ابن سلمان، اس کو کیا پی کر یاد نہیں؟ دولت کا نشہ. تو اللہ تو اقتدار سے بڑا کیا نشہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مریم نواز صاحب کے پاس، صاحبہ کے پاس بہت پیسہ ہے نا، وہ اپنے نواسوں نووسوں کو جو لے کر گئی جاپان، پرسنلی بھی تو لے کر جا سکتی تھی علیحدہ.
تو کیوں لے کر گئی گورنمنٹ کے ٹرپ پر؟ پروٹوکول، اقتدار، پرسنلی وہ جائیں، وہ انجوائے تو کر سکتے ہیں، وہ پروٹوکول انجوائے نہیں کر سکتے نا. تو اقتدار کا بھی نشہ ہے کہ آپ باہر نکلے تو ادھر کھڑے ہیں 20 لوگ، ادھر کھڑے ہیں 20 لوگ، سلیوٹے کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دروازے کھل رہے ہیں. وہ جو شاہانہ وقار ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا نا، وہ تو اون کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ پروٹوکول کہاں سے ملتا؟ اقتدار بھی نشہ. نشہ صرف پھونکا تھوڑی جاتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے. علم کا بھی نشہ. لہذا بدترین تکبر علم کا تکبر، جس کو یہ ہو جاتا ہے نا گھمنڈ، میں بڑا عالم، بدترین تکبر. تو یہ بھی نشے ہیں بھیا. اور ان نشوں کا مارا کبھی ہوش میں نہیں آتا. شرابی تو کبھی آ ہی جائے گا، کبھی تو آئے گا نا، کسی دن تو آنکھیں کھلیں گی، چلو دوبارہ پی لے گا بات کی بات. لیکن اس نشے کے مارے کو ہوش آئے، یہ اللہ کی طرف سے ہو جائے تو ہو جائے، ویسے بہت مشکل. تو اقتدار کا نشہ، پیسے کا نشہ، وہ زیادہ بڑی آزمائش کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور پھر آپ اللہ کے عاجز بندے بن کر رہیں. پھر آپ فرعون نہ بنے، پھر آپ نمرود نہ بنے، پھر آپ یزید نہ بنے، پھر آپ ظالم نہ بنے، پھر آپ خود غرض نہ بنے، پھر آپ مفاد پرست نہ بنے. یہ بہت مشکل ہو جائے. تو لہذا اللہ کی تقسیم ہے بھائی. قسمت کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے. بڑا حسین شعر ہے. ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے بیٹے فوت ہو گئے. انہوں نے اپنی بیوی کو، وہ باہر تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا تعزیت کا بیٹے کے مرنے. تو اس میں ایک قطعہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہے مگر وہ اس میں لکھتے ہیں، یعنی بڑا خوبصورت اس میں جملہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا تو کیا ہوا، ہم اللہ کی نعمتوں کے ٹھیکیدار تھوڑی، سب کچھ ہی ہمیں ملے. اور پھر اس پر ایک قطعہ لکھتے ہیں، وہ مجھے کبھی نہیں بھولا. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، قسام تقسیم کرنے والا، ازل شروع، پہلے دن. تقدیر تو اللہ نے لکھ دی تھی جب قلم کو پیدا کی. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آئے. بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آئے. وہ سب سے مشکل غم کیا ہے آپ بتائیے؟ کوئی غم مشکل نہیں ہے جی، کوئی غم مشکل نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، دینداروں کو تو چھوڑے، آپ کے جو دنیا دار ہیں، ایکٹرز ہیں، کرکٹرز ہیں، جو بھی آپ کے مشاہیر ہیں، ان کے گھروں میں موتیں نہیں ہوتی، ان کے بچے نہیں مرتے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ جی ضرور بتائیں. ٹیچر، ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے نا، اللہ کی رضا اور ہماری رضا میں جو فرق ہے اسی کو غم کہتے ہیں. جی بہت اچھی بات، بارک اللہ فیک. یہ بات انہوں نے درست کی ہے، انہوں نے تھوڑی ٹرک میں کی ہے، یعنی جس طرح ان کا دماغ چلا. آسان لفظوں میں بھی بتاتی، وہ صحیح کہہ رہی ہے. اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ سب سے بڑا امتحان ہے. اور اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کو پتا ہے نا، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو وہ پتا ہے جو میں چاہتی ہوں، اور وہ ہو نہیں رہا کچھ بھی. کچھ بھی ایک چھوٹی سی بات ہی لے لے، میں کہتی ہوں میرا ویٹ ریڈیوس ہو اور باوجود سیریس کوشش کے اگر نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی ریزن آ رہی ہے نا بیچ میں. اب کیا ہے یہ؟ یا میں کہتی ہوں میرا گھر بن جائے، یا میں کہتی ہوں میری جاب ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتی، حالانکہ میں کیپیبل بھی ہوں، میں کوشش بھی کر رہی ہوں. تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے نا. اب میری رضا یہ ہے کہ میرا کام ہو، اور اللہ کی رضا کیا ہے اللہ جانتا ہے. نہیں نہ ہو تو اللہ کی ہوتی نہیں ہے، اس کی رضا وہ جانتا ہے. ہاں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، اب یہاں غصہ نہ کرو. اب دیکھیے قصہ ابراہیم پر غور کیا، اس میں بڑے پہلو. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے کہا کہ اللہ کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو زندگی اور موت دیتا ہے، ہوا یوں ہی ہو یوں میت. اس نے بندہ مار دیا، آزاد کر دیا، سب کو پتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے،
فاتی بہل مغرب، تو مغرب سے لے ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اسپیچ لیس ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں سورج مغرب سے نہیں نکال سکتا. مگر آپ تو روز یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا سورج مغرب سے نکال لیں، اور اسی چیز نے آپ کو نڈھال کیا. ہر کوئی یہی کہتا ہے نا میں تھکا ہوا ہوں، ہر کوئی پریشان ہے، اسٹریسڈ ہے، کیونکہ آپ سب، ہر بندہ سورج اپنی مرضی سے مغرب سے نکالنا چاہتا. ایسا نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہو. کوشش کرنا آپ پر فرض ہے، کوشش کریں، اور جب وہ حسب منشا نتیجہ نہ نکلے تو اللہ پہ چھوڑ اور اس پر راضی ہو جائیں. اس رضیت باللہ ربا کی سب سے بڑی مثال آپ کو کربلا میں ملتی ہے. ہم نے تو وہاں سے ماتم کے سوا اٹھایا ہی کچھ نہیں آج تک. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بچاؤ کی آخری کوشش کی، وہ آخری کوشش تھی انفیکٹ. انہوں نے دیکھ لیا وہ فیل ہو گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے. ساتھ تھے، ہزاروں لوگ ساتھ جمع ہوتے گئے، اور جیسے ہی ہر آئے ہیں یکم محرم کو، ہر نے یعنی کہ شروع سے تو انہوں نے رستہ بلاک نہیں کیا ہوا تھا. جب وہ کوفہ ایک پورا صوبہ تھا، شہر تو ہے ہی نا، یہ پورا صوبہ تھا، تو اس کی سرحد پر لگائی گئی تھی پابندی. جیسے آپ کے لوگ نکلتے ہیں تو اسلام آباد کے قریب انہوں نے بند کیا ہوتا، تو وہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا. اور وہاں پر ہر موجود، کمانڈر ہر تھے اس وقت. جو عبداللہ بن سعد ہیں ان کو تو 6 محرم کو پھر بھیجا گیا، شمر اس کے بھی بعد آیا. اینی ویز، تو جو ہر تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ واپس چلے جائیں حسین، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا پر ہمیں آرڈرز ہے، تو آپ واپس چلے جائیں. حسین نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. اچھا، ان لوگوں نے وہیں پر کیمپ کر لیا. صبح ہوئی تو سوائے ساتھ والے لوگوں کے سب جا چکے تھے، صرف وہ 72 بندے اور باقی ان کی فیملیز وغیرہ جو تھی وہی تھے. پھر ان لوگوں نے جو ٹریول کیا، اچھا ہر ساتھ ساتھ رہے، ہر نے سختی کوئی نہیں کی. پھر وہ مقام جسے کربو بلا کہا جاتا ہے، کربو بلا کا لفظ کربلا ہو گیا. یہ فرات کا کنارہ تھا کوفہ سے قدرے دور، وہاں پر کیمپ کیا گیا تھا. وہاں سے پھر یہ آگے نہیں گئے کیونکہ پھر وہاں حکم تھا کس سے آگے نہیں آنے دینا. تو وہاں پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ان کو صرف مجھ سے غرض ہے، تمہیں نہیں روکیں گے، تم لوگوں کو جانے دیں گے، اپنی فیملیز لوٹ چلے جاؤ. مگر انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں. تو وہ جو حسین وہاں 4 دن رہے نا، 6 کو پہنچے ہیں، پھر آگے نہیں جانے دیے گئے، 10 کو شہید ہو گئے. کیا حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ پتہ لگ گیا تھا نا. اور ان کو 9 کی رات، 9-10 کی درمیانی رات پتا تھا کہ صبح لڑائی ہونی ہے، اور لڑائی میں ظاہر 72 بندے جیت نہیں سکتے، کوئی سپر مین وہ نہیں تھے. یہ کہانیاں آج چلتی ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہم 72 ہیں اور سامنے 2-2.5 ہزار فوج کھڑی ہے، ہم نے مرنا ہی ہے، اور میں نے اکیلے نے نہیں مرنا، میرے سب بچے مارے جائیں گے، میرے سب بھائی مارے جائیں گے، میرے بھتیجے ہی میرا خاندان ختم کر دیں گے. نکلے وہ دین کی سربلندی کے لیے تھے نا. مگر بات کہاں کر ختم ہوئی؟ شہادت پر. اور وہ یہ بات سمجھ گئے تھے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس پورے دن میں حسین کے ایک ایک کر کے فیملی ممبرز مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. یہ تو ہم آج محبت سے کہتے ہیں، جس کا مر رہا ہے اس کا تو مر رہا ہے نا. تو ان کا ایک ایک کر کے سب رشتے دار مر رہے ہیں. آپ ایک لمحہ مجھے بتائیں جب حسین پریشان ہوئے ہوں، یا حسین جو ہے وہ بے قرار ہوئے ہوں، یا انہوں نے کہا کہ اللہ جی ایک ہی کرتا میرے، میں تے نواسہ رسول ہوں. ایک لمحہ بتائیں. حسین بالکل کام ڈاؤن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ میرے رب نے لکھ دیا ہے، یہ ہونا ہے. اور وہ کسی کے مرنے پر دکھی تو ظاہر ہے، دکھ ہونا تو فطری عمل ہے، مگر وہ واویلا نہیں کر رہے، بے قرار نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا مرنا یہاں لکھا جا چکا ہے، یہ یہی شہید ہوں گے میرے ہمراہ. اور وہ اس کا نتیجہ بھی یقین رکھتے تھے کہ کیا ہونے والا. تو راضی بالرضا، رضا ہونا یہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مصلی نہیں بچھایا کہ بیٹھ جائیں لمبی دعائیں کرنے کے اللہ حسین کو بچا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رضیت باللہ ربا. دوبارہ آپ نے کبھی یہ بات بھی نہیں کی. اوکے، جب میرے رب نے لکھ دیا ہے، وہ مالک ہے، جو لکھا صحیح لکھا. تو کوشش کرنا فرض ہے نا، کوشش کرنا فرض ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی. اگر لوگ ساتھ دیتے تو وہ جنگ کرتے، وہ لڑتے.
ساتھ ہی نہیں دیا. جتنا لڑ سکے لڑے. کوشش کرنا فرض ہے اور نتیجہ اللہ. ابھی اس وقت کے آپ کے سامنے جو مثال ہے، عمران خان صاحب نے کوشش کی نا، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ نوز. اور میں ظاہر کی بات کرتی ہوں. اب یہ کہ جی وہ یہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا، وہ باطن کے معاملے ہیں، وہ اللہ کی طرف ہے. ہم صرف ظاہر کے ذمہ دار ہیں. تو ظاہراً اس بندے نے پاکستان میں حکومتی نظام مضبوط کرنے کی کوشش کی. اسلامی نظام کی میں بات نہیں کر رہی، حکومتی نظام، ایک عدل انصاف پر مشتمل حکومتی نظام چلانے کی کوشش کی. نہیں کامیاب فی الحال ہوئے. پتہ نہیں مستقبل میں ہوں گے ہی نہیں. ویسے میرا گمان یہ ہے کہ ہوں گے، لیکن اللہ کو علم اللہ کے پاس ہے، میرا تو صرف گمان ہے. اب اس بندے کو اجر ملے گا کہ نہیں اس کی کوشش کا؟ ملے گا نا، کیونکہ رزلٹ اللہ کی طرف ہے، ہمارے ہاتھ میں. تو سب سے بڑا غم جو میں چاہتی ہوں وہ نہ ہونا. ہم سب کو یہی غم ہے نا. میں نے یہ چاہا نہیں ہوا، میں نے وہ چاہا نہیں ہوا، مجھے یہ جوڑا نہیں ملا، مجھے وہ کپڑا نہیں ملا، مجھے جوتا نہیں ملا، میرا بیٹا نہیں ہوا، میری بیٹی نہیں ہوئی، میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میری ساس زبان دراز ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میری نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی. سب کو نہ ملنے کا غم ہے. سب لا حاصل کے غم میں مرے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ تقسیم ہو چکی. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ڈھونڈ کر پہنچ جائے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. کوشش کرنا آپ پر فرض. آپ مسئول ہیں کوشش کے. آپ سے سوال کوشش کا ہوگا، نتیجے کا تو ہوگا ہی نہیں. تو جب کوشش کے بعد کوئی کام نہ ہو تو وہ من جانب اللہ ہے، اور اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل. صرف صبر نہیں، صبر جمیل. ویسا صبر جیسا حسین نے کیا، ویسا صبر جیسا یعقوب علیہ السلام نے کیا، ویسا صبر جیسا ایوب علیہ السلام نے کیا، ویسا صبر جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کے 7 بچے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے. کبھی آپ نے ایک حدیث بتائیں کہ آپ بیٹھ کر اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہے؟ کیا آپ پیار نہیں کرتے تھے؟ آپ تو بہت پیار کرتے. لیکن جب صبر کر لیا تو پھر صبر جمیل. اور اسی کا آسان ترین ایک جملے کا جواب یہ ہے، جنت کا سفر سب سے مشکل. یہ جنت کا راستہ ہے نا، تو جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ رضائے الہی پر راضی ہو جانا. اور رضائے الہی کیا ہے؟ جو اس نے میرے لیے لکھا. اور جو نہیں مانتا پھر وہ جو کر سکتا ہے کر. اللہ کہتے ہیں نا، جسے لگتا ہے اللہ اس کی مشکلیں حل نہیں کرے گا، وہ سیڑھی لگائے آسمان پہ چڑھے، آسمان چیرے جائے، اپنا مسئلہ حل کر کے دیکھ لے. کہا نا اللہ نے. اور کن کو کہا؟ ان مسلمانوں کو جو مکہ میں ظلم و ستم سہ رہے تھے، اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے لیے راستہ کیوں نہیں نکالا. ان کو ڈانٹ پڑی. اچھا بہت جلدی ہے، تمہیں لگتا ہے میں مسئلہ حل نہیں کروں گا، جاؤ آسمان چیرو، چڑھو آسمان پر، خود بدل لو. تو پھر ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہمارے مسائل کیا؟ تو یہ ایسی باتیں کفر تک پہنچاتی. یہ کفریہ جملے ہیں. صحیح لا حاصل ہے، اور غم ہے صحیح لا حاصل کا. صحیح آپ کی ہر حال میں حاصل رہے گی اگر آپ نتیجے پر راضی ہو جائیں. یعنی میں نے پوری کوشش کی، فرض کرے اللہ سے میں رہن کی دعا کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اب ایڈمیشن لیا، میں نے کوشش کی، سب امتحان سے این پہلے کچھ ایسا ہوگا کہ میں امتحان ہی نہیں دے سکی. اب یہ صحیح حاصل ہے یا لا حاصل، اس کا انحصار میرے رویے پر. اگر میں صبر جمیل کرتی ہوں تو دنیا میں مجھے ڈگری ملے نہ ملے، اللہ کے ہاں میرا اجر طے ہے. اور اگر میں نے اپنا رونا پٹنا مچا لیا اور یعنی کہ کر لی بے صبری، تو پھر دنیا کی ڈگری تو گئی سو گئی، آخرت کا اجر بھی گیا. تو ہر صحیح آپ کو حاصل تک پہنچائے گی، بشرطے کہ آپ نتیجے پر صبر کریں، کیونکہ نتیجہ اللہ کی جانب سے ہے نا. اور اگر آپ ہر نتیجے پر الجھنا شروع کر دیں، میرے نال کیوں ہوندا ہے، پھر وہ تو غنی ہے. ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَا.
جس نے منہ پھیر لیا واستغنا تو اللہ اس سے مستغنی ہو گئے. جس بندے نے جنہوں نے منہ پھیر لیا اللہ سے, اللہ ان سے مستغنا ہو گئے. تو اصل میں نتیجہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے میرے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے, کوشش ہے. کوشش کریں بس. میں تو آپ بہت چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی اور سمجھاتی ہوں. آپ کھانا بناتے ہیں, روز بناتے ہیں, آپ کی کئی ڈشز طے ہے. جیسے فرض کریں ایک بات ہے کہ آپ کیک بہت اچھا بناتے ہیں. کوئی دن ہے کہ آپ کیک بناتے ہیں, سب کچھ کیا, بس کیک میں کوئی کمی ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کمی ہے. وہ ٹیسٹ آ ہی نہیں رہا, پٹ مرتے ہیں. پارٹی ہے, اچھا آگے پیچھے, آپ کے میاں بھی کہتے ہیں اگے پیچھے ایڈا تھوڑا بنانی, آج کی کیتا, سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے نا. وہ ذائقہ اللہ کی طرف سے اس دن نہیں منظور اللہ کو. آپ پٹ اٹھتے ہیں, وہ چیز نہیں آتی, نہیں آتی وہ چیز, اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے. آپ بار بار اس کو چیک کرتے ہیں مگر وہ بات نہیں بنتی. آپ آگے پیچھے پکاتے ہیں بریانی, ایک بات ہے, سب تعریفیں کرتے ہیں. جس دن 4 مہمان آتے ہیں اس دن یا چاول کچے رہ جاتے ہیں یا وہ نرم ہو جاتے ہیں. آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. ہر چیز معیار تھی, سب کچھ تھا, بس یہ ہے نتیجے میں آ کر کہیں کمی آ جائے. اس پر راضی رہنا سیکھیں. تو سورج مشرق سے ہی نکلے گا جی, آپ مغرب سے نہیں نکال سکتے. مان لیں, خود کو نہ تھکائیں. یہ جو ذہن تھکے ہوئے ہیں, آج کل ہر کوئی سٹریسڈ ہے نا. بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. میں دیکھتی ہوں, میں بہت نوجوانوں سے ملتی ہوں اور وہ ایسے ایسے تھکے ہوئے. میرا اتنا بیٹا بھی ان میں شامل ہے. تو پرسوں بھی ان سے یہی کہتی, میں نے کہا آپ کیوں ایسے, آپ ایسے کیوں نہیں بیٹھ سکتے. میرے اعصاب کھینچے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے کیوں دنیا کا بوجھ کندھے پہ اٹھا رکھا ہے. آپ اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نہیں کر سکتے بھائی, آپ نہیں کر سکتے, اللہ نے کرنا ہے. ابراہیم جیسا بیٹا اپنے باپ کو نہیں سمجھا سکا. آپ دیکھیے, مومنوں کا رویہ دیکھنے کے لائق. کبھی مومنوں کے حالات پر غور کریں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک جملہ لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں, جو مجھے بڑے زمانے کے بعد سمجھ آیا. انہوں نے کہا کہ اہل ایمان کے تو احوال اس لائق ہے کہ آپ کے دل کی حالت بدل دے. جملہ تھا, پڑھا, لیکن سمجھ مجھے بڑے عرصے بعد آیا. آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا پیار کرتے ہوں گے, سوچنے کی بات ہی نہیں. اب وہی عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگا افق کا, اور وہ جب گھر آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مان لو, تو عائشہ کہتی ہیں ابا آپ جواب دے دو. ابا چپ. وہ اماں کو کہتی ہے اماں آپ میری طرف سے جواب دے دو. اماں چپ. اب عائشہ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو میرا ہی معاملہ ہے, مجھے ہی کرنا پڑے گا. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کہوں میں گنہگار ہوں سب مان لیں گے, اور اگر میں کہوں بے گناہ ہوں کوئی بھی نہیں مانے گا. میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا, صبر جمیل. پھر آیات آ گئی, کیوں چپ رہے ابو بکر, کیوں چپ رہی ام رومان, سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. اور جو بھی بات کہتے, اگر فرض کریں ان کی بیٹی تھی, سگی سگی بیٹی تھی, مگر آج ہم جیسے اپنے بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ کوئی کسی انسان کی قسم نہیں اٹھا سکتا. غیب کا علم کسی کو نہیں ہے نا, تو ان کو تو نہیں پتا تھا معاملے کی حقیقت کیا ہے. تو اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے اور اللہ ناراض ہوتے کہ اللہ نے کہا کہ نبی کے سامنے آواز اونچی مت کرو, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا, اور یہ آیت آئی بھی وہ بکر عمر کے بارے میں. تو انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا, آخرت اہم ہے, آخرت اہم ہے, اولاد سے بھی زیادہ ہے. ہم نے تو سب کچھ بلایا ہوا ہے نا. آپ کسی کے بچے کو بات تو کر دیں, بہن بھائی کے بچے کو, لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہاں ہاں تم نے بات کیسے کی, سنتے ہی نہیں ہے کہ اگلا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اندھے ہوئے ہوئے. آپ کے سامنے انٹرنیشنل لیول پر مثال ہے نواز شریف صاحب کی, بیٹی کی محبت میں انہوں نے خود کو رسوا کر لیا. اگر اتنا ہی چاہو تھا اپنے خاندان میں, پہلی بات تو یہ کہ خاندان کی پارٹی گورن کرتی,
اور انہوں نے اپنی پارٹی میں اپنا امیج ختم کر لیا جب انہوں نے اتنے سینئر سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے ایک ایسی اپنی بچی کو یہ سیٹ دی جس کا کوئی سیاسی کیریئر تھا ہی نہیں، کوئی سیاسی اس کا وہ نہیں تھا، سوائے نواز شریف کی بیٹی ہونے کی کیا کریڈیبلٹی ہے مریم نواز صاحب؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہیں تھا۔ اس سے زیادہ تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ لائق تھے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھے تھے، میں صرف ایلیجیبلٹی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کم از کم سیاست میں تھا تو صحیح نا، تو وہ بنتے اگر تو کوئی سبب بنتا۔ بہت سارے تھے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد پارٹی میں وہ بات ہی نہیں رہی، وہ جیسے بولتے تھے وہ ویسے رہے ہی نہیں، کیونکہ ساروں نے زندگی کس امید پر دی کہ جب ہمارا وقت آئے گا ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ میں ملک کے اعتبار سے نہیں، پارٹی کے اعتبار سے بات کر رہی ہوں کہ ساری زندگی انہوں نے نواز شریف کو ایز پریزیڈنٹ، ایز چیئرمین آف جو ہے مسلم لیگ نون سپورٹ کیا اور مسلم لیگ کی خدمت کی کہ ہمارے ٹائم پر ہمیں بھی بدلہ ملے گا۔ اب وہ بدلہ نہیں ملا تو انہوں نے بددل تو ہونا ہے، اور ساری یعنی کہ صرف اولاد کی محبت میں اپنی سیاست اور مسلم لیگ نون کی سیاست ختم کر دی اس بندے نے۔ یہ ایک موٹی سی اگزامپل میں دے رہی ہوں جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہر گھر میں یہ قصے چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے ایمان کا لیول چیک کریں، اتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات بیٹی کے لیے ہو نہیں سکتی، اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے علاوہ عائشہ کے شوہر بھی تو ہیں، تو آپ کا یعنی بیٹی موجود ہے اور داماد آپ کے کہہ رہے ہیں بیٹی سے کہ کیا تمہارا کردار میں یہ معاملہ ہے یا نہیں، اور ماں باپ خاموش ہیں کہ خود ڈیل کرو، تمہیں ہی پتا ہے نا حق کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے، تو ہم نے تو اللہ کو منہ دکھانا۔ آپ لیول چیک کریں، اور آپ اما عائشہ کی ایمان کا لیول بھی چیک کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا تسی من کلہ چھوڑ دیتا، انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ یہ معاملہ تو آخرت کا، میرے ماں باپ میرے پیچھے جہنم تو یا مول نہیں لے سکتے، جنت تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، تو وہ کیوں میری فیور میں بولتے جبکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی بات نہیں پتا۔ تو ہم تو آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی نہیں سنتے، لڑنے پہنچ جاتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں۔ سپورٹ کریں لیکن فساد پر سپورٹ نہ کریں، ہے نا۔ خیر وہ میں سسرالوں کی اس بات پہ نہیں آ رہی، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں آپ دیکھیے ایمان کا لیول، حق پرستی کا لیول، جب سامنے اللہ اور رسول کی بات ہے تو پھر اولاد بھی صرف ایک ذمہ داری ہے بھائی، جنت اور جہنم میں اولاد نے کام نہیں آنا، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم سب کا حال خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدقسمت وہ شخص ہے جو دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ ہم سب یہی کر رہے ہیں، جو رشوتیں لیتے ہیں اولادوں کے لیے لیتے ہیں، جو بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اولادوں کے پیچھے لگ کے نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، اولادوں کے پیچھے لگ کر کہیں ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، جو مختلف سچویشنز ہے نا، اور پھر کہیں گے کہ ہم اولاد کے لیے کر رہے ہیں، ہم اولاد کے لیے، وہ اولاد کے لیے جو آپ کر رہے ہیں ان کی دنیا تو صبری، آخرت کا آپ کی آخرت کا کیا؟ یہ وہی بات ہے جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی نا، تم نے اس کی دنیا خراب کر دی اس سے تمہاری آخرت، یہ اس کی کرورلی ہے، تم نے اس کی دنیا سنوار لی اپنی آخرت برباد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے بندے بننے کے لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اور تقسیم آپ کی اولاد کے لیے بھی لکھ دی گئی، تو وہی ملے گا جو ان کے نصیب میں، وہی دے کر جائیں جو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں امام شافعی کا قصہ سنایا نا میں نے آپ کو، تو جو دے سکتے ہیں وہ دے، جو نہیں دے سکتے وہ چھوڑ دیں، اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ لہذا تقسیم جو کی گئی ہے وہ کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، صحیح کی ہے، بہت اچھی کی ہے جی۔ پتہ ہے کیا اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تقسیم منصفانہ نہیں ہے، نہیں ہے نا، کوئی بچہ پیدا ہی لولا لنگڑا ہوا ہے نا، ایک بہن خوبصورت ہے اور دوسری بیچاری نہیں ہے، تو فرق تو ہے۔
ایک گھر میں 2 بچیاں بیاہ کر آتی ہیں، دیورانیاں جیٹھانیاں، ایک ہے سلیم بالکل، وہ گھی پی بھی لے تو اسے نہیں چڑھتا، دوسری کو پانی بھی چڑھتا ہے، تو اس کی زندگی ہر وقت ٹنگی رہتی ہے کہ تو موٹی تے تو موٹی، ہے نا. اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں زندگی کے اندر. تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہے، مگر ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، آخرت تو بھی باقی ہے. آخرت میں جس کو اللہ نے جس چیز سے آزمایا اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. تو پھر وہاں پر بیلنس ہونا ہے نا. یہاں تو امتحان کے لیے آئے ہیں، یہاں تھوڑی بیلنس ہونا. تو امتحان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو کسی کو اللہ نے محتاجی سے آزمایا، کسی کو غربت سے، کسی کو کم شکلی سے، کسی کو کم عقلی سے، ہر کسی کو آزمایا. اور اس آزمائش میں سے اجر کے وہ سوتے پھوٹیں گے جو قیامت کے دن سرخرو کریں گے. تو دنیا اور آخرت کو ملائیں گے تب نتیجہ نکلے گا نا. آپ ایک چیز کو لے کر بات کریں گے تو پریشانی رہے گی. تو جو بھی آپ کی زندگی کی کمی ہے وہ آپ کی آخرت کا اجر ہے، بشرطے کہ آپ اس کو سمجھیں. ہاں اگر وہ اویلا کریں گے اجر ضائع ہو جائے گا بڑے لیول. ہاں یہ جو صبر ہے نا، یہ بڑا حسین معاملہ ہے. جو تو پورا صبر کرتا ہے، صبر جمیل کرتا ہے، اس کو مصیبت کا بھی اجر ملتا ہے، مصیبت آنے کا بھی اور صبر کرنے کا بھی. اور جو واویلا کرتا ہے اس نے صبر کا اجر تو نہیں پایا، پر جو مصیبت آئی اس کا جو ایک سیٹ اجر اللہ نے رکھا ہے وہ تو ملے گا پھر. تو مومن کا تو ہر معاملہ اچھا ہے. تو سب سے بڑی آپ کے حق میں کیا خیر تقسیم کی ہے اللہ نے؟ بتائیں. آپ کو مومن بنا دیا بھائی. پیدا ہوئے ہوتے چین پونگ کے فیملی میں کسی کے، تو کیا کرتے؟ شاید کبھی اسلام کا نام بھی نہ سن پاتے. تو آپ کو سب سے بڑی خیر تو رب نے یہی دی کہ آپ کو مومن گھر میں پیدا کر دیا، پیدائش کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کلمہ آپ کو مل گیا. کیونکہ یہ اجر تو مومن کے لیے ہے نا. یہ مومن کا معاملہ ہے کہ مومن پر جو مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی کفارے کا باعث بنتی ہے. اب اگر اس نے اس پر صبر کیا تو جتنا عمدہ صبر کرے گا صبر کا اجر ایکسٹرا ملے گا ساتھ. ٹھیک ہے. اور جس نے صبر نہیں کیا اب اس کو صبر کا اجر تو نہیں ملے گا، لیکن جو آفت آئی اس میں سے گزرنے کا اجر تو ملے گا نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ امتحان دیتے. فرض کریں آپ کا 40 نمبر جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا پریزنٹیشن کا ہے، اسائنمنٹ وغیرہ کا ہے، اور 60 نمبر آپ کے جو ہیں وہ ویسے پیپر کے ہیں. تو آپ نے کسی وجہ سے پریزنٹیشن نہیں دی، اسائنمنٹ جمع نہیں کرائی، مگر جو 60 نمبر کا پیپر کیا وہ نمبر تو ملیں گے نا، وہ تو نہیں ضائع جائیں گے. یہی معاملہ ہے کہ پریزنٹیشن تھی صبر کی، وہ نہیں کر سکے تو وہ اجر تو نہیں ملا، لیکن جو پیپر کر دیا وہ تو اجر ملے گا نا، وہ تو نہیں جائے گا. چلو 60 نہیں ملیں گے 40 ملیں گے، کچھ تو ملے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے. تو اللہ نے مومن پیدا کیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ جھٹلانے کو تو ہم تیار ہی بیٹھے ہیں. تو کبھی شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ جی آپ نے کتنا احسان کیا، ہمیں مومن بنایا، معزز کیا، قرآن سے جوڑ دیا. اتنے بڑے علاقے میں سے آپ چند لوگوں کو اللہ نے قرآن کی توفیق دی. کبھی اس کا شکر ادا کیا نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ جی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں چن لیا. تو یہ ہے شکر گزاری کی بات. جب موجود ہو تقسیم کے وقت کون جی؟ اولو القربہ، رشتے دار. جب کسی گھر میں میت ہوگی تبھی وراثت تقسیم ہوگی، ہے نا. اور جیسا میں نے کہا جو اصول اسلام میں رکھا گیا، یہ کچھ چیزیں نا رواج بنتی ہیں، ہے نا. عرف اس کے کہتے ہیں عربی میں. تو عرف جو ہوتا ہے نا وہ قانون کا چوتھا ذریعہ ہے. تو اس کو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، صحابہ نے اسٹیبلش کیا. 3 دن سوک کے چوتھے دن وراثت تقسیم. اور 3 دن تک صحابہ اس گھر سے کھاتے پیتے نہیں تھے. کیوں؟ کہ وہ کہتے تھے نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک گھر میں گئے
ताज़ियत के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये खाना, इब्ने अब्बास, उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए हलाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने खुद बनवाया। उन्होंने कहा हाँ, तभी तो हलाल नहीं है, अभी तो आपने वरासत तकसीम नहीं किया, आपने कैसे बना लिया? तो कहने लगे नहीं नहीं, वरासत से परमिशन लेकर बनाया। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता है उनका फुला फुला बच्चा छोटा है। कहने लगे हाँ वो तो है। तो उन्होंने कहा आपको इतना नहीं पता कि नाबालिग की इजाजत के बावजूद उसका माल इस्तेमाल नहीं हो सकता? नाबालिग की इजाजत वैल्यू नहीं रखती। तो आपने नाबालिग बच्चे को कहा कि हम पका लें, उसने कहा पका लो, आप उसका माल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ना ये आप पर हलाल है, ना ये हम पर हलाल है। तो सहाबा 3 दिन तक जो सोख के हैं, वरासत की बात नहीं करते थे, वहां से कुछ खाते पीते भी नहीं थे, क्योंकि वारिसों का माल है। भाई हो सकता है, लेट सपोज मेरे अब्बा फोत हुए हैं, हम 5 बहन भाई हैं, हो सकता है मेरा दिल ना हो कि मेरा माल इस्तेमाल किया जाए। अब कर दिया, बाद में वो काटे, तो फिर मैं अगर कहूं कि मुझे नहीं देना, तो फिर क्या बात होगी, कितनी कमीनी है ना? तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे दिल में मलाल है अगर, तो वो काउंट तो हुआ ना। किसी का माल बगैर परमिशन आप नहीं ले सकते भैया। तो जब अभी माल तकसीम नहीं हुआ तो आप यूज नहीं कर सकते। वो एक अलहदा मसला है, मैं वरासत की बात कर रही हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल होता है जी, वो यानी कि रिश्तेदार खाना देते हैं, सालों की तरफ से खाना आता है, आप सही कह रहे हैं, ये तो बड़े सगीर में तो ये गंदा रिवाज है। तो यानी कि आप देखें कि हिंदुओं में तो ये है कि जब मरती है ना बहू, तो उसको जेल के चारपाई पे डाल दिया जाता है, कहते हैं इसके मेकी तला भिजवाओ, क्योंकि वही जो है इसको जला सकते हैं, क्रियाक्रम कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। तो वही आएंगे, वो अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक करेंगे। तो ये हमने उनसे सीखा है। तो वो फिर आते ना, फिर वो सारी वो रस्में करते हैं यानी कि चिता देना, अर्थी बनवाना। वो जो जनाजा लेकर जाते थे उसको अर्थी, फिर वो जो आग देते हैं उसे कहते हैं चिता। फिर वो जाहिर है हस्बे हैसियत होती है कि चंदन की लकड़ी लगवा रहे हैं, कि कौन सी जो कितनी तौफीक है, देसी घी में जलवा रहे हैं सीरियसली, कि ये जो है बनस्पति, ये सब आपकी अपनी तौफीक पर है, यानी कि माली हैसियत पर। हाँ जी, चंदन की लकड़ी बड़ी बाबरकत उनके यहाँ मानी जाती है। चंदन किसको कहते हैं? हाँ, सैंडलवुड। कोई ऐसी वो बात नहीं है। हाँ, वो जुबान का फर्क है। हाँ। तो एनीवेज, हाँ, वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी आजकल अश्वगंधा बेच रही है ना, देखा ना आपने क्या होता है अश्वगंधा? असगंधे ना गौरी। हाँ, इंडिया के किसी, उन्होंने उसको देखा होगा चैनल चैनल को, तो वहां से उठाकर उन्होंने कहा बेचो, और वो 50-60 रुपए की चीज 500-1000 की बेचो पैक करके। तो वो वहीं से अश्वगंधा लेकर आई है। ये कोई दुनिया में अनोखी चीजें नहीं है। वो संस्कृत बोलते हैं, हमारी जुबान अरबी और फारसी ओरिजिन है, तो चीजें तो वही हैं, बूटियां तो वही हैं, तो इसे असगंधे नागौरी कहते हैं, और शुरू से इस्तेमाल होती, कोई नई दरियाफ्त नहीं है। और लेकर भी हिंदुओं से, यानी कि मुझे इस एतराज नहीं है कि उनसे कोई आपने चीज ले ली, बात ये है कि अगर आपने करना ही है तो फिर रिसर्च ही करो, फिर अपने ओरिजिन पर जाओ। तो ये ऐसी बातें होती है। लिहाजा चंदन जो है सैंडलवुड को कहते हैं। तो ये अपनी पूजा वगैरह में वो जो ऐसे वाइट लगाते हैं, बाजू का पीला भी लगाया होता है, वो चंदन में हल्दी मिलाई होती है इनके, उसमें कोई ऐसा नहीं, और लोग कहते हैं जादू पता नहीं क्या, वो है कुछ नहीं, बस अजीबो गरीब बेचारों की रस्में है, अल्लाह उन पे रहम करे। तो वो चंदन के ना टीके लगाते हैं, वो मानते हैं कि चंदन लगाने से ना वो जिन भूत नहीं चिपकते वगैरह। तो पादरी वो लोग वो ये भी मानते हैं कि पुजारी वगैरह जो होते हैं ना, उनको ज्यादा, ये भी कॉन्सेप्ट हमने उनसे लिया है, तो जो ज्यादा पढ़ता है उसको ज्यादा जिन तंग करेंगे। हाँ ज्यादा, और जो ज्यादा इबादत करता है, या जैसे मैं दम वगैरह कर देती हूँ तो सबको होता है कि अच्छा तो तुम्हें जिन तंग नहीं करते। मैं कहती हूँ मैंने ही तंग करना है, फिर यानी कि अगर जो दम करता है उसी को अगर सताना शुरू कर दे, फिर तो खोते ही पूछ गया ना। तो उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने हिंदुओं से लिया है। तो वो फिर जो पुजारी वगैरह है ना, वो चंदन की लकीरें लगाते हैं, चंदन के टीके लगाते हैं, वो मकसद ये होता है कि हमारी सेफ्टी रहे, बात तो पूरी बॉडी पे मल लेते हैं। तो वो है तो सैंडलवुड ही, लगा ले तो लगा, उसमें कुछ खराबी नहीं है वैसे। और बाल ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए फिर उसके अंदर हल्दी, यानी कि कलर भी प्रोमिनेंट होता है, उसको बाबरकत भी मानते हैं, कलर भी, वो ड्रेस भी पीला पहनते हैं, तो वो फिर उसके अंदर थोड़ा सिंदूर, थोड़ी वो हल्दी मिक्स करते हैं, तो वो कुमकुम तैयार करते हैं, तो वो होता है वो सैंडलवुड पाउडर ही।
تو وہ پھر اس کو لگا لیتے ہیں. ویسے بھی سندل بھی دو طرح کا ہوتا ہے, سندل سفید بھی ہوتا ہے, سندل پیلا بھی ہوتا ہے. تو پیلے سندل کے اندر پھر وہ ہلدی اور کو وہ سندور ڈالتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے یوز کرتے ہیں. رسم ہے ان کی, اس کا کوئی جادو ٹونے سے لینا دینا نہیں ہے, نیچرل چیز ہے. سینڈل وڈ پاؤڈر آپ بھی یوز کریں, آپ بھی فیس پر اچھا افیکٹ پائیں گے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ سندل کی لکڑی میں جلاؤ گے تو زیادہ جلدی جنت پراپت ہوگی, اکارڈنگ ٹو دیم. ان کے عقیدے بنے ہوئے ہیں نا. ہاں, بھگوان کے گھر بھی کھوٹ چلے, پوجا کے لیے بھی نوٹ چلے, وہ ان کے ہاں ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ کچھ نہیں ہے. اب عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں تو وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, اور اللہ کی سرکار میں پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے مرنا. تو جب مرتے ہیں تو سب ایک ہی جیسے کفن میں جاتے ہیں الحمدللہ. تو بادشاہ کا جنازہ پڑا ہے اور مزدور کا 10 جنازے پڑے ہیں نا, مختلف کیٹیگری کے لوگوں کے, تو سارے ایک جیسے. تو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے الحمدللہ. اور یہ جو قبریں بن جاتی ہیں, مقبرے, یہ ہمارے یہاں ہی بڑے صغیر میں ہندوؤں سے آیا. ورنہ اگر آپ عربوں میں جائیں تو ابھی بھی قبریں بھی سب کی یکساں, کیا بادشاہ تو کیا فقیر. وہ سارا فرق دنیا کے زمین کی سطح کے اوپر ہے, زمین کے 6 فٹ نیچے جاتے ہی سب فرق ختم الحمدللہ. تو اسلام کی اصل شکل تو یہی ہے بھائی, یعنی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. لیکن ہم نے ان سے سیکھا, تو وہ پھر ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جب کوئی خاتون کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے, کسی بھی گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے, تو جو اس گھر کی بہویں ہیں ان کے میکے والے دیتے ہیں. تو ساس کے گھر والوں نے ایک ٹائم کا دے دیا, پھر جو 4-5 بہویں وہ سب کے گھر والے ایک ایک ٹائم دیتے ہیں, تو ان کے 3 دن اس میں نکل جاتے ہیں. مگر وہاں دوسرا شرعی مسئلہ آ جاتا ہے کہ میت کے گھر کا کھانا صرف اس کے لیے جائز ہے جو مسافر ہے, جو مسافر نہیں اپنے گھر جائے, یا جس نے اسٹے کرنا ہے, چلو رہنا ہے. اب ظاہر ہے جو ہے وہ کھائے گا. تو جنہوں نے ابھی گھر چلے جانا ہے وہ گھر جا کر کھائے. میت کے گھر کا کھانا دل کی سختی کا باعث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہم نے یہاں بھی نئی کہانی نکالی, تبرک ہے. کس بات کا تبرک ہے بھائی؟ جو آئے وہ کھانا لے کر آئے, ہر وہ بندہ جو ہے وہ کچھ لے کر آئے. تو پکوا کے نہیں لاتے تو دودھ کے پیکٹ لے آئیں, کچھ لے آئیں جو آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں کیا یوز ہوتا ہے, سردی میں کیا یوز ہوگا, گرمی میں کیا یوز ہوگا, اس اعتبار سے لے کر آئے. پتا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, تو چیزیں تو استعمال ہوں, تو وہ کرنا ہے کرے. کھانے کا حق صرف یا مسافر کو ہے یا اس کو جس نے, جن کی بہن وغیرہ ہے, اس نے اسٹے کرنا ہے. اب ظاہر ہے جس نے اسٹے کرنا ہے اس نے تو کھانا ہی ہے, باقی کسی کو نہیں کھانا چاہیے, وہ علیحدہ مسئلہ آ جاتا ہے. یہاں بات یہ ہے کہ صحابہ کا عرف یہ تھا کہ وہ چوتھے دن بیٹھ کر وراثت کا معاملہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہتے. اب چلے چوتھے دن نہیں تو 5ویں دن کر لے. مقصد یہ ہے کہ میت کے سوگ کے 3 دن پورے ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی نا. اب ظاہر ہے اس وقت قریبی رشتے دار ہوں گے. لیٹ سپوز کہ مسٹر اے کے ابا فوت ہوئے اور ان کے گھر چوتھے دن تقسیم ہوئی. اب وہاں پر کون موجود ہوگا؟ پھپھو ہوں گی, چاچا ہوں گے, ہے نا, رشتے دار ہے نا, کوئی خالہ ہوں گی, قریب والے ہیں, دادی ہو سکتی ہے. اب یہ رشتے دار رکے ہوئے ہیں, انہوں نے ہفتہ 10 دن اسٹے کرنا. اب آپ وراثت تقسیم کرنے بیٹھے تو مال ہے نا, سب کو اچھا لگتا ہے. مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے, وہ بندہ بتائیں. کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے نا. لہذا جب مال تقسیم کرنے بیٹھے اور وہاں موجود ہو اولو القربہ رشتے دار, والیتامی یتیم بچے, کوئی ایسا موجود ہے آپ کے پاس, آپ کے گھر میں رکھا گیا ہے یا ویسے ہی آیا ہوا ہے, وہ یتیم ہے. ایسے وقت ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, مگر یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ جو بچہ یتیم ہے نا وہ ہر کسی کے گھر میں کام آئے, تو لہٰذا خوشی غمی پہ انہوں بلا لو. پھر وہ 3-4 دن رہتے ہیں, وہ آپ کے سارے کام سے بیٹھتے ہیں, پھر اینڈ پہ ان کو کوئی یوزڈ کپڑے دے کر کوئی 200-400 روپیہ دے کے بھیج دیتے ہیں. ان سے رشتے داروں والا سلوک نہیں ہوتا, خادموں والا. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ میں نے بھی دیکھا. تو یتیم موجود ہو, والمساکین, مسکین موجود ہو. مسکین کون ہے؟ آپ کے وہ رشتے دار ہیں جو بیچارے پورے سورے, جن کی بس سفید پوشی کا بھرم ہے, اور آپ کے مشکل اوقات میں ایسے رشتے دار کام آتے ہے نا, وہ رک جاتے, تو وہ موجود ہو. فارزقوہم منہ, تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو.
अब वरासत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, हाँ, लेकिन आप माल तकसीम कर रहे हैं ना, तो फिर वहां पर जो मौजूद हैं, कोई रिश्तेदार है, जरूरतमंद भी नहीं है, मगर आपकी मोहब्बत का रिश्ता है। जैसे वही बात है कि फर्ज करें कि अब्बा फोत हुए हैं तो फुफ्फो मौजूद हैं, तो रिश्ता है ना, तो अब्बा की कोई चीज उनको देना, कि आप बहन हैं तो ये हम आपको, कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी, पता ही होता है कि इसको फुफ्फो को अब्बा की ये चीज बड़ी पसंद थी, तस्वीरें ही हो सकती हैं भाई, तो उनको देना कि वो ये आपके लिए। या अम्मी फोत हुई है तो खाला मौजूद है, तो उनको माँ की कोई चीज दे देना, कोई कपड़े दे देना, कुछ भी दे देना कि ये खाला आपके लिए, अम्मी की चीज है, आप पहनेंगी, अम्मी जिंदा होती तो खुश होती, तो अभी भी अम्मी को खुशी होगी, अजर होगा, उनको जरूरत नहीं है, अगर आप दे रहे हैं मोहब्बत के इजहार के लिए, उनकी तकरीम के लिए। फिर जो यतीम है, अब इतना माल है ना, खुला है, आपको मिल रहा है, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो यतीम बच्चे अगर मौजूद हो तो उनको अपनी खुशी से कुछ दो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे काम नहीं आनी होती, वरासत है ना, वो तकसीम तो होगी, मगर हमें पता है कि ये हमारे काम नहीं आनी, अम्मा ने संभाल के रखी हुई थी, या अब्बा ने रखी हुई थी, या अब्बा के इस्तेमाल की ही थी। फर्ज करें कोई जूते वगैरह हैं, कोई कपड़े ही हैं, अच्छी हालत के हैं, मगर आपको पता है आपने तो यूज करने नहीं, तो बाद में मुलाजमों को देने से बेहतर है कि जो आपकी फैमिली में ये 3 बच्चे हैं उनके काम की चीजें आप उनको दे दें, और जो आपको हिस्सा मिल रहा है उसमें से कुछ उनको दे दें। कुछ भी हो सकता है अपनी तौफीक के मुताबिक। वल मसाकीन हो, और जो मिस्कीन रिश्तेदार है उन्हें भी कुछ दे दो, कुछ भी दे सकते हैं आप भाई, ये डिपेंड करता है कि वरासत का साइज क्या है ना। अगर जायदादें मिल रही हैं एकड़ों के अंदर तो एक छोटा मोटा घर दे दो, और अगर चंद लाख मिल रहे हैं तो चंद हजार दे दो, और अगर सब घर की ही चीजें हैं तो चलो एक दो जोड़े ही दे दो, कुछ दे दो। वो एक रहता मसला है। यहाँ पर सिखाया क्या जा रहा कि जब अल्लाह तुम्हें माल दे तो सारे माल पे सप बन के मल के ना बह जाओ, औरों को भी दो। शेयरिंग, शेयरिंग ये सुनना है, लिहाजा सहाबा में आप देखिए ना कि जब उनके पास कोई चीज आती थी तो वो अपने अलावा का भी सोचते थे, और उनके पास चीज है तो दूसरे की फिक्र करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि आपके घर कोई अच्छा खाना बनता तो अपनी बच्चियों को भी भिजवाते, तो पता नहीं उन्होंने खाया कि नहीं खाया। क्यों करते थे, खास तौर पर फातिमा का करते थे, क्योंकि आपको पता था कि अली की इनकम बहुत महदूद है, 2 बेटियां तो उस्मान के निकाह में थी ना, रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो मालदार थी, तो इसीलिए आप देखेंगे कि फातिमा को खाना बनता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, आपने पूछा कुछ बनाया है, तो अम्मा आयशा और उम्मे सलमा थी, उन्होंने कहा जी हमने गोश्त भुना है, आपने कहा अच्छा, रोटी और गोश्त फातिमा की तरफ भिजवाओ, पता नहीं उसने खाया कि नहीं, तो उन्होंने फिर कुछ रोटियां और सालन जो है हजरत फातिमा को भिजवाया, क्योंकि आपको पता था कि अली बहुत तंग दस्त है, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत माशाल्लाह फारिकुल बाल थे, तो आपने उन बेटियों की इस मामले में कभी फिक्र नहीं। तो आप देखिए खाना बना है नहीं बना है तो कोई शिकवा नहीं, हाँ घर आते पूछते कुछ है खाने को, है, खा लेते, नहीं है मैंने रोजे की नीयत की, कोई शिकवा नहीं, ये मामूली मुबारक। और है तो फिर अच्छा कितना है, अच्छा फुलां साहबी असहाबे सुफा में से फुला ने नहीं खाया उसको भिजवा दो, ये भी आम बात। जो खाना बनता था घर के अलावा साहबे सुफा को भी भेजा जाता था, और फातिमा को भी भिजवाते थे अक्सर, रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसी वजह से 3 दफा लोग ये बात करते हैं फातिमा से ज्यादा प्यार करते थे, आप सबसे प्यार करते हो, फातिमा के हालात मुख्तलिफ, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ और वो वाजे है, यानी कि वो वाजे तौर पर है वो चीज। जी जी कहिए। ठीक है, फर्ज करें हमने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, 12 बजे तक नहीं खाता हूँ, लेकिन ये कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, रोजे के मसाइल में भी ये बात मेरे बहस आ चुकी है, कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, नफली रोजे की नीयत किसी भी वक्त की जा सकती है, शर्त ये कुछ खाया ना हो, ये नहीं कि खा पी के आप लेट नियत कर लें। मेरी बात को मिस मिस परसीव करें।
ایسے اس گلے میں کچھ لگ گئے. اگر کچھ نہیں کھایا صبح سے تو آپ کسی بھی وقت نفل روزے کی نیت کر سکتے. تو اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ مال تو اللہ دے رہا ہے، مال کی محبت سے آپ کو بچا رہا ہے، تو مال سے محبت نہیں کرنی. اور مال کی محبت کو کاٹنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ مال بانٹے. تو آپ کا حق ہے، ان کا نہیں ہے، مگر ان کو دے. یہ بڑی اہم بات ہے جی. اچھا جی. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ ایک چیز ایکوٹی ہے اور ایک ایکویلٹی ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایکویلٹی تو برابری ہے، ایکوٹی ہوتی ہے استحسان. استحسان کیا ہے؟ استحسان احسان سے بھی اگلا درجہ. احسان ہوتا ہے کسی کو اس کا حق بہترین طریقے سے دینا اور حق سے کچھ زیادہ دینا. استحسان ہوتا ہے اسے دینا خوبصورتی کے ساتھ جس کا کوئی حق ہے ہی نہیں، جس کا کوئی حق نہیں بنتا اسے دینا. تو ان کا کوئی حق نہیں ہے، جو ان کو ہم دے دیں وہ استحسان کے زمرے میں آئے. بغیر حق کے دیا اور صرف بھلائی کی نیت سے دیا اور اچھے طریقے سے دیا. اس کے باوجود حکم آ گیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے معروف بات، اچھی بات. معروف کیا ہوتا ہے؟ جانا پہچانا. منکر ہے جس کو نہیں طبیعت پہچانتی. تو ہر اچھی بات معروف بات، اور ہر معروف بات صدقہ. کلو معروف صدقہ، ہر معروف بات صدقہ ہے. تو معروف کیا ہے؟ ہر اچھی بات. تو ان سے اچھی بات کہو. اب اچھی بات کہنا کیا ہے؟ جب دے رہے ہیں تو عمدہ بات کہہ کر دے. چلا کر نہ دیں، سنا کر نہ دیں، انسلٹ کر کے نہ دیں. آپ کسی کو سلامی دیتے ہیں یا کسی کو پیسے دیتے ہیں، کیوں اینولپ میں ڈال کے دیتے؟ خوبصورتی ہے نا، وقار ہے. تو یہی خوبصورتی الفاظ میں بھی ہونی چاہیے. اے لے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، اے لے پڑھ رکھ لے تو بھی، یہ بھی ایک دینا ہے. دے تو رہے ہیں مگر اس میں حسن کہاں ہے؟ اگلے کو اسی بات پر شرم آ جائے گی کہ میں بیٹھا ہی کیوں ہوا تھا، کاش میں بیٹھا ہی نہ ہوتا. اور یہی بات آپ حسن کلام کے ذریعے بہترین بنا سکتے ہیں نا، کہ بیٹے اچھی بات ہے کہ آپ بھی موجود ہیں، ہم آپ کو آ کر دیتے، ہمارے لیے آسانی ہو گئی، آپ یہیں پر ہو، یہ آپ کے لیے تحفہ. صرف فرق
لہجے کا ہے، الفاظ کے انتخاب کا۔ جملہ تو وہ بات تو وہی ہے کہ تم ہو تو تم بھی لے لو، لیکن اسی بات کو آپ حسن ادا سے بہترین بنا سکتے ہیں، اور اسی کو آپ تلخ لہجے سے بگاڑ سکتے ہیں۔ تو عمدگی سے بات کریں، جس کو جو دے رہے ہیں محبت سے دیں۔ میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی یعنی کہ بچے کو ہی ڈانٹ رہے تھے، وہ کھا نہیں رہا تھا بوٹیاں، آپ کو پتا بچے اکثر ایسا کرتے، تو وہ اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ کھاندا کیوں نہیں، تینوں وڈے گی، یعنی کہ آئی واز لوکنگ ایٹ ہم کہ اس طرح وہ کھا لے گا۔ اگر آپ نے کھلانا ہی ہے تو پھر محبت سے کھلائے نا، چلے توڑے، اس کے چھوٹا بچہ تھا، بڑا بچہ نہیں، چھوٹا 5-6 سال کا، 7 سال کا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، آپ نوالا توڑیں، اس کے منہ میں ڈالیں، یا اس کو کہیں کہ اچھا میرا پیارا بچہ کھا لو، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، اچھا کھا کے تو دیکھو کتنی مزے کی ہے، سو فٹ۔ آپ کی ایسی باتیں سنانے سے تو جو لقمہ اندر جا رہا ہے وہ بھی نہیں جائے گا، ہے نا، کہ ایڈا مہنگا بکرا لے آؤ تاڑے لی، تاڑے حلق تو نہیں اتردا، تو وہ جو اتر رہا ہے دال چاول وہ بھی نہیں اترے گا بکرے کے علاوہ، وہ بھی اٹک جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اقبال کہتے ہیں جواب شکوہ میں کہ آواز آئی اللہ کی طرف سے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ شکوہ کیا تم نے مگر اتنی عمدگی سے کیا کہ وہ بھی شکر گزاری جیسا لگا۔ تو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو آنسر یور کوشچنس۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو، تو بات کرنے کا انداز بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ خوبصورت انداز میں بھی بات کر سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت زہر اگلتے رہیں، ہے نا، یہ بڑی اہم بات۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ ہم سے نرمی چاہتے تھے تبھی زبان میں ہڈی نہیں رکھی، سمجھ گئے کہ اللہ ہم سے نرمی چاہتے تھے کہ ہم نرم بات کریں، اسی لیے زبان میں ہڈی نہیں رکھی۔ اب بعض لوگوں کا لب و لہجہ دبنگ ہوتا ہے، میرا اپنا بھی ہے، وہ اور بات ہے، مگر غلط الفاظ بولنا، اگلے کو انسلٹ کرنا، وہ اور بات، تو وہ نہ کریں، وہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں، کسی کے لیے حلال نہیں ہے بھیا۔ حرام کیا کیا ہے؟ کیا سوال پوچھا تھا میں نے؟ بات میں نے سوال پہ ختم کی تھی۔ تو دیکھ کرارا لگا، بتائیے، یہ دھیان ہے آپ کا سبق میں؟ جی میں نے آخر میں سوال پوچھا تھا۔ آپ کو میں نے بات کس کی سنائی تھی؟ چلے یہ بتائیں، کیا سنائی تھی؟ زبان میں ہڈی نہیں ہے، بالکل۔ اب آج کا لیکچر سنیے گا، سوال ڈھونڈیے گا، پھر مجھے جواب دیجیے گا۔ ویسے تو آپ نے ہوم ورک کرنا نہیں جی بالکل نہیں پوچھا تھا، وہ میں نے آف کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ تو اللہ ہم سے نرمی چاہتے ہیں، نرم بات کی جائے، ٹھیک ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہی سب کچھ، بات کرنے کے سلیقے سے ہی بات ہوتی ہے۔
آپ کو تاریخ سے ایک بات بتاتی ہوں، بہت ساری باتیں ہیں تاریخ کے اندر، بہت ساری باتیں، ایک آدھ نہیں ہے، لیکن یہ میں اس فیملی کا ریفرنس اس لیے صرف دیتی ہوں کہ پچھلے دنوں جب آپ نے تھوڑا دیکھا ہے ڈرامہ شراما تو آپ کو تھوڑی سے فیملیئر ہو گئے. تو عثمانی حکومت کے جو بانی تھے سلطان عثمان، تو ان کی 2 بیویاں تھیں. تو ان کی جو دوسری بیوی تھی ملہون، ان کا بیٹا پہلے ہوا، اورحان نام تھا. تو انہوں نے پہلے ہی سلطان عثمان نے کہا تھا کہ جس کی پہلی اولاد ہوگی وہ حاکم بنے گا. تو جو ان کی پہلی بیوی تھی بالا خاتون، ان کی کافی عرصے سے اولاد نہیں تھی، تو لگتا تھا کہ شاید نہیں ہو. تو وہ پھر پریگنٹ ہوئی اللہ کے فضل سے. تو جو خاتون تھی ملہون، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ بالا خاتون کو زیادہ پیار کرتے ہیں سلطان عثمان، محبت کی شادی بھی ہے. تو اگر اور ان کے والد جو ہیں وہ بہت پر اثر آدمی ہیں، یہ بھی سردار کی بیٹی تھی پر وہ شیخ ادب علی کی بیٹی تھی جو بڑے مقام کے آدمی تھے، تو ان کی سپورٹ بھی بہت زیادہ تھی، مذہبی اسٹیٹس تھا ان کا. تو ان کو ہوا کہ وہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کی بجائے سرداری اس کو چلی جائے. تو وہ آئیں اور سلطان عثمان سے، اس وقت خیر ابھی سردار تھے، سلطانی پھر آگے چل کر ہوئی، مگر وہ آ کر کہنے لگی کہ آپ کو مبارک. تو کہنے لگی کس بات کی؟ تو کہنے لگی کہ بالا خاتون پریگنٹ ہے اس بات کی. اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی. تو سلطان عثمان نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جو اسپیسیفکلی آ کر مجھے دے رہی ہے نا مبارک، تو یہ اپنا اندیشہ اس کے دل میں ہی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ پریشان نہ ہو، آپ اور آپ کے بیٹے کا حق کوئی نہیں مارے. تو وہ مجھے مسکرا دی، بس بات ختم ہو گئی، اور ایسا ہی ہوا اورحان ہی حاکم بنے. یہاں میں جو بات آپ کو مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، اس نے آ کے لڑائی نہیں ڈال دی ہے نا کہ ہوں دسو ہوں کی ہوئے گا، نہیں، انہوں نے صرف آ کر کہا آپ کو مبارک ہو. ابھی اتنی اسپیسیفک آ کر مبارک دینے کا کوئی تک نہیں تھا نا، آگے خود اسیس کیا سلطان سردار عثمان نے. سلطان کہیں سردار کہیں ایک کی بات ہے. اور یہاں پر ایک بات اور یہ ہے کہ جو میں اکثر کہتی ہوں کہ بیلنس کر کے رکھنا امیر کا کام ہے نا. اگر اس موقع پر اپنے وعدے سے ہٹتے یا اس بات کو کلیئر نہ کرتے تو پھر تو عورتوں کی لڑائی ہوتی. لیکن جب انہوں نے اس قدم پر ہی کلیئر کر دیا تو ساری عمر ان دونوں خواتین کی لڑائی تو دور کی بات ہے، تو جنگوں میں ساتھ جاتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی، ایک دوسرے کی حفاظت کرتی تھی. تو یہ سردار کا کام ہے بیلنس کر کے رکھنا. تو جو ہمارے سردار ہیں، گھروں کے امیر ہیں، قوام ہیں، وہی کمزور ہیں تو گھر کہاں سے مضبوط ہوگا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. خیر، کم بیک ٹو دا ٹاپک. ٹاپک یہ ہے کہ بات کو اچھے انداز سے کر دیا جائے تو بات بڑی عمدہ ہو جاتی. اسی میں ایک میں آپ کو انصار کی مثال دوں گی. جب یہ بات ہوئی انصار کی فتح مکہ کے بعد، جب یمن سے مال آیا اور تبوک کا مال آیا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ میں بانٹا، تو انصار میں یہ بات منافقوں نے کہی نوجوانوں کو کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایتیں ان پر کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار بلائے، ساتھ بلائے، ان سے بات کی کہ ایسا ہوا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کا کیا خیال؟ تو نہ انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ کوئی برا لفظ کہا. انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو انصار میں سے ہوں. تو ہر بات جھگڑے کے ساتھ کہنا ضروری نہیں ہو. بہت اچھی چیزیں ہم بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. انہوں نے بڑی عمدگی سے جواب دیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو انصار میں سے ہوں، کہ بات ناگوار تو مجھے بھی گزری ہے. تو بات کو اچھے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. تو تانے دینا، بری باتیں کرنا اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں. اور زبان کا درست استعمال اسلام کے اخلاق میں سے بہت بڑا اخلاق. اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے فتنے ہیں نا
ان میں پیچھے زیادہ تر زبان ہوتی ہے. منافقت کا اصل کیا ہے؟ قول و فعل کا فرق ہے نا. تو زبان کا فتنہ ہوا نا. اور جھوٹ کیا ہے؟ زبان کا فتنہ. غیبت کیا ہے؟ زبان کا فتنہ. چغلی کیا ہے؟ زبان کا فتنہ. بہتان لگانا زبان کا فتنہ. گالیاں دینا زبان کا فتنہ. دل دکھانے میں بھی زیادہ تر ہاتھ سے آپ دل نہیں دکھا سکتے, اپروچ ہی نہیں ہے نا. وہ بڑی آدیوں سے کاٹنا پڑے گا تب جا کر. وہ جب اللہ رحم فرمائے کسی کا بائی پاس ہوتا ہے تو پراپر آدی کے ساتھ ہڈی کاٹتے ہیں, پھر دل تک پہنچتے ہیں. تو دل ہاتھ سے نہیں دکھا سکتے آپ کسی کا, کسی حال میں نہیں دکھا سکتے. وہ زبان سے ہی دکھا سکتے ہیں, بہت دور تک ہے. اور ایسا زخم ہے جو بھرتا نہیں ہے. تلوار کا زخم بھرتا ہے, زبان کا نہیں بھرتا. بہت تکلیف دیتا ہے انسان. وہ الفاظ جو ہے نا وہ گونجتے ہیں دماغ. تو سوچ کر کریں, سوچ کر بات کریں. پھر آپ دیکھیے کہ گستاخی اللہ کی شان میں, نبی کی شان میں, یہ کیا ہے؟ زبان کا فتنہ. ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ سے بدتمیزی, زبان کا فتنہ. شوہر سے بدتمیزی, زبان کا فتنہ. بڑے چھوٹے سے ادب نہ کرنا, چھوٹوں کا بڑوں کا ادب نہ کرنا, بڑوں سے بدتمیزی, زبان کا فتنہ. یعنی کہ کتنے چھوٹے ہیں جو اپنے بڑوں کو مارتے ہیں, ہمارے ہیں نہیں مارتے زیادہ تر. زبان ہی ایسی ہے. کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کو مارتی ہیں, زیادہ تر ابھی بھی مار کھا لیتے, لیکن زبان ایسی استعمال کرتے ہیں کہ دل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, دل چیر کے رکھ دیتے ہیں. انا للہ و انا. تو زبان بڑی اہم چیز, بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ضمانت دو شرمگاہ کی اور زبان کی, میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. اتنی بڑی چیز. تو یہ آیت وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سے قولاً سدیدہ تک, اس کا معنی یہی. اسی معنی پر بات ہوگی جی. زبان کا فتنہ منڈے کو ہوگی بات, خود بھی دیکھ کر آئیے گا. میں آپ سے بھی پوچھوں گی آپ نے کیا دیکھا, میں تو بتاؤں گی ہی انشاءاللہ. کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اب ایمان سے بتائیں, آپ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی کو مارا ہے, پکڑ کے پیٹ دیا؟ نہیں مارا نا. مگر وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے آپ میں سے سنجیدگی سے کہ میں نے کبھی کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دی؟ نہیں کر سکتے. تو بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ ہم وہ واحد مخلوق ہے جسے زبان دی گئی ہے, اور ہم زبان درازی میں لگے رہتے. یہ اس لیے نہیں دی گئی. اوہو, علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ نے ایک زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے, پھر بھی تم اسے روک نہیں پاتے. تو اس کو اچھا چلائیں بھائی, اس کو اچھا چلائیں, کیونکہ ہر کہے ہوئے کا حساب ہو, ہر کہے ہوئے کا حساب. وہ ویسے ازراہ تفنتم کہتے ہیں دانتوں کے بارے میں, 32 دانت ہے نا, تو کہتے ہیں ایک زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے ہیں, پھر بھی تم سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو ازراہ تفنن کہتے ہیں. ظاہر زبان کے پہرے دار تو نہیں ہے دانت, لیکن وہ ایک سمجھانے کی بات ہے, ایک انداز تلقین ہے. تو ہاں ہاں بالکل درست ہے, بالکل درست. اور یہ زبان ہی آپ کو عزت دلوائے گی, یہی ذلیل کرائے گی, یہی مار پڑوائے گی, یہی سب کچھ کرائے گی. تو اللہ ہم پہ رحم کرے. زبان کا درست استعمال یہ بڑی عظیم بات ہے, یہ بڑی عظیم بات ہے. اور اسلام کے اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اخلاق میں بہترین شخص وہ جو یا تو بھلی بات کرے یا چپ رہے. ہمارے یہاں چپ رہنے والے کو بد اخلاق مانا جاتا.
ہم نے اپ سائڈ ڈاؤن پیمانہ چینج کر دیا, اسٹینڈرڈ بدل دیا ہے ہم نے, اس کو واپس لانا ہو. اچھی بات کریں, نہیں کر سکتے, نہیں ہے کوئی اچھی بات کرنے کے لیے, موڈ نہیں ہے, یا جو موضوع ہے اس پر آپ کے پاس اچھی بات نہیں, تو پھر چپ ہو جائیں. بری بات نہیں. تو خیر پھیلانے میں زبان سے خیر پھیلانا سب سے آسان ہے, مفت ہے, اور ہم اس پہ اتنا بخل کرتے ہیں کہ خیر کی بات ہی نہیں کرتے. تو خیر کی بات کریں. تو زبان کا درست استعمال, زبان کا درست استعمال, زبان کی فتنے سے بچاؤ, اس پر غور و فکر فرمائیے. پیر کو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہی موضوع ہے ان 2 آیات کا بنیادی طور پر. بیچ میں ایک بات اور ہے مگر وہ فوراً ہی انشاءاللہ ہو جائے. اللہ ہم سے قبول فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.